اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ میں جیو پولیٹیکل حکمت عملی پر کام کرنے والے ادارے پالیٹیک کے چیف اسٹریٹجسٹ عارف انصار۔ عارف صاحب، ویلکم ٹو ویو 360۔ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، واشنگٹن کے پالیسی ساز اداروں میں اسے کیسے دیکھا جا رہا ہے؟ اس میں میں کہوں گا کہ ایک لحاظ سے جو پرسیپشن ہے وہ تو ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو پاکستان میں ادارہ ہے، ملٹری ہے، وہ اس کا زیادہ انفلوئنس ہے فارن افیئرز اور سیکیورٹی افیئرز پہ، اور وہی شاید اپنا انفلوئنس برقرار رکھے گا۔ لیکن یہ ہے کہ جو پولیٹیشنز بھی ہیں اپنی جگہ پہ، جیسا کہ ریسنٹلی خواجہ آصف جو کہ ہی از دا فارن منسٹر نے ریسنٹلی وزٹ کیا، اعتزاز صاحب نے، احسن اقبال صاحب نے جو کہ انٹیریئر منسٹر ہیں اب، انہوں نے بھی ریسنٹلی وزٹ کیا، تو اپنی انہوں نے جو یہاں پہ ایکسپلینیشنز دی یونائٹڈ اسٹیٹس میں، انہوں نے کلیریفائی کیا کہ ان کی کیا پوزیشن ہے ایز لیڈرز آف دا سویلین گورنمنٹ۔ تو انہوں نے اس کو جو پاکستان کے اندر ابھی ریسنٹلی جو چل رہی ہیں ٹرموائل سائڈ یا سویلین سائڈ پہ جو کیسز ہیں ایٹسیٹرا، اس میں انہوں نے اس کی اپنی وضاحت دی کہ دا گورنمنٹ ہیز بین تھرو سملر سرکمسٹانسز ان دا پاسٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں دے شوڈ ناٹ بی وریڈ اباؤٹ کہ پالیسی ساز ادارے جو پاکستان میں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ لیکن میرا خیال ہے کہ امریکہ کی سائڈ سے جو ہے وہ اٹس اے کنٹینیویشن آف دا سیم۔ یہی میں جاننا چاہوں گی آپ سے کہ اس وقت امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں، اور خاص طور پر جو افغان پالیسی کی امپلیمنٹیشن جس کا راستہ پاکستان سے گزرتا ہے، وہ ایک بہت بڑا گلوبل ایشو ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے۔ تو ان پالیسیز کے اطلاق کے لیے، ان کے تسلسل کے لیے واشنگٹن پاکستان میں کس کی جانب دیکھے؟ جی، اس میں آبویسلی امریکہ پاکستان کے ساتھ کافی عرصے سے کام کر رہا ہے، اور دے نو ہو ٹو ٹاک ٹو، اور اس میں ان کو پتہ ہے کہ گو ٹو پرسنز کون ہیں وین اٹ کمز ٹو دا سیکیورٹی افیئرز۔ لیکن ایک کوشش بھی ہے ایٹ دا سیم ٹائم، جب سیکرٹری آف اسٹیٹ ٹلرسن نے ریسنٹلی وزٹ کیا پاکستان میں، تو ہم نے دیکھا کہ جو سویلین اور ملٹری لیڈرشپ وہ دونوں وہاں پہ موجود تھی، اور ریسنٹلی جو ہے زیادہ بیانات جو آ رہے ہیں وہ پولیٹیکل لیڈر کی طرف سے آ رہے ہیں یا فارن منسٹر کی طرف سے آ رہے ہیں on how to approach the emerging scenarios افغانستان کے ویز یا ادر افیئرز کے متعلق بھی۔ تو there is a attempt پاکستان کی طرف سے کہ یونائٹڈ فرنٹ دکھایا جائے اور یہ دکھایا جائے کہ there is ڈیوائڈ نہیں ہے ملٹری اور سویلین لیڈرشپ کے درمیان جو فارن پالیسی ہے یا افغانستان کے مسائل ہیں اس سے ریلیٹڈ۔ جی، ابھی ہم نے سنا پاکستان کے کچھ سیاستدانوں کی رائے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو سسٹم کا تسلسل ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا، بس ادارے جو ہیں وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کریں۔ پارلیمانی کمیٹی نے بھی متفقہ طور پہ پاکستان میں فیصلہ کیا کہ عدلیہ اور فوج پر احتساب کا نیا قانون لاگو کرنے کی ضرورت نہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں اداروں میں اس بارے میں طریقہ کار موجود ہے۔ تو ادارے اپنے اپنے اس میں رہیں دائرہ کار میں، لیکن ساتھ میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ تمام جو مہرے ہیں وہ ایک دوسرے پہ بڑی گہری نظر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں پارلیمان کے مقام اور جمہوریت کے مستقبل کے بارے میں کیا تاثر اس وقت ملتا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اگر جو اکاؤنٹیبلٹی کے لاز ہیں ان سے مختلف اداروں کو باہر رکھا جاتا ہے؟ جی، اس میں سب سے ایشو پہلے جو ہے وہ کریڈیبلٹی کا آئے گا۔ ظاہری بات ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ایک پروسیس چل رہا ہے اکاؤنٹیبلٹی کا، جس میں سویلین لیڈرشپ کے بارے میں کیسز ہیں، کرپشن سے ریلیٹڈ کیسز ہیں، اور وہ صرف پی ایم ایل نون سے نہیں ہے، ایم کیو ایم سے ریلیٹڈ بھی ہیں، دوسری پارٹیز سے ریلیٹڈ بھی جو چل رہے ہیں مسائل۔ تو یہ ہے کہ ایک لگتا ہے کہ ونس دیٹس کلیئرڈ اپ، اگر وہ واقعی چیزیں ہیں، اور جو سویلین لیڈرشپ ہے دا میسج دے آر پوٹنگ اکراس ان دا میڈیا ایز ویل کہ یہ پروسیس جو ہے یہ ماضی میں بھی ہوا ہے، اینڈ دے آر ناٹ دا کرنٹ سویلین لیڈرشپ، وہ وریڈ نہیں ہے اس بارے میں زیادہ۔ اور یہ خواجہ آصف کے اپنے بیانات ہیں جو انہوں نے یو ایس آئی پی میں ریسنٹلی تھنک ٹینک میں کہتے ہوئے کہے کہ ویل ورک تھرو دس، اور دے آر یوز ٹو دس، اور وہ اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ کہ پارلیمنٹ کو اپنا یہ امیج درست کرنے کے لیے ان چیزوں کو کلیریفائی کرنا پڑے گا، اور اگر وہ یہ کر لیتے ہیں سکسیسفلی تو آبویسلی پارلیمنٹ کا اپنا ایک رول ہے اور وہ اس کو ادا کرے گا۔ اور اس کے لیے برڈن آپ پارلیمنٹ پہ ڈالتے ہیں بریفلی؟ نہیں، برڈن تو شیئر وہ ہے، اب وہ جو پاکستان کا اپنا سسٹم ہے جو وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم تو ہے کہ ملٹری کے اوپر بلیم ہے کہ وہ نہیں چلنے دیتے، بٹ دے ہیو ٹو سم ہاؤ ورک دس آؤٹ۔ سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اس بارے میں۔ عارف انصار صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔